बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ सेकंड ईयर होम इकोनॉमिक्स जो है उसका गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर करूँगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ इंशाल्लाह तमाम बुक्स के जो गेस्ट पेपर हैं वो शेयर किए जाएंगे और होम इकोनॉमिक्स के शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर किए जाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चाहे आपका ताल्लुक जो है वो पंजाब के जिस बोर्ड से मर्जी है। तो सबसे पहले है खुराक का इंतखाब करते वक्त कौन सी चीज़ें कुदरती तौर पर असरअंदाज होती है। तो आबो हवा, जिस्मानी खुलियात और बाफ्तों की नशोनुमा के ज़रूरी है मतवाज़न ग़िज़ा। 6 ग़िज़ाई अज़्ज़ा पर मुश्तमिल ग़िज़ा खिलाती है मतवाज़न ग़िज़ा। ग़िज़ा के अंदर मौजूद नामियाती और गैर नामियाती अज़्ज़ा कहलाते हैं ग़िज़ाई अज़्ज़ा। खुराक के अहम होने का इन्हिसार है खुराक में मौजूद ग़िज़ाइयत की ख़ुसूसियात से। ग़िज़ा के अंदर पाई जाने वाली ख़ुसूसियात को कहा जाता है ग़िज़ाइयत। 3 बुनियादी कामों के अलावा भी खुराक काम करती है, नफसियाती और माशरती काम। खुराक के बुनियादी काम होते हैं 3। गैर ज़रूरी ग़िज़ाएँ शुमार की जाती हैं दूध और अंडे। वो ग़िज़ाएँ जिन्हें हम पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती हैं बुनियादी खुराक। बुनियादी खुराक में शामिल हैं दूध, दही, अंडे, अनाज, फल वगैरह। हर वो चीज़ जो हम पेट भर कर खाते हैं कहलाती है खुराक या ग़िज़ा। ज़िंदा रहने के ज़रूरी होता है हवा, पानी और ग़िज़ा। दुनिया भर में तवानाई हासिल करने का सस्ता तरीन ज़रिया है नशास्तदार ग़िज़ाएँ। कार्बोहाइड्रेट्स में ग़िज़ाएँ शामिल होती हैं मिठास वाली ग़िज़ाएँ। बच्चों की बड़ों से मुख्तलिफ होती हैं ग़िज़ाई ज़रूरियात। नशोनुमा और फलने फूलने के लिए क़ुव्वत और तवानाई वाली ग़िज़ाएँ ज़रूरी होती हैं। मरीज़ को ग़िज़ाएँ दें डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। शेर ख्वार बच्चों को ठोस ग़िज़ा मुतारफ़ करवाएँ। 3 से 4 माह से इब्तदाई चंद माह में बच्चों की नशोनुमा होती है सिर्फ दूध से। खुराक के गैर मुतवाज़न होने का एहसास कब पैदा होता है? जब इंसान बीमार हो जाए और सेहत मुतासिर हो। हैवानी प्रोटीन की बच्चों को ज़रूरत होती है 60%। भारी काम करते हुए 1 घंटे में हरारे खर्च होते हैं 200 से 350। दफ्तर में काम करने वाले फ़र्द के फ़ी घंटा हरारे खर्च होते हैं 80 से 100। दूध पिलाने वाली माँ को ज़्यादा हरारों की ज़रूरत होती है 1000। हामला ख़वातीन के लिए ज़्यादा हरारे दरकार हैं 300। 25 साल में औरत को हरारे दरकार होते हैं 2300। हरारत नापने की इकाई कहलाती है हरारा। हर शख्स के लिए ज़रूरी है मतवाज़न ग़िज़ा। ग़िज़ाई अज़्ज़ा ज़रूरी हैं जिस्म की नशोनुमा और तंदुरुस्ती के लिए। अनाजों में कार्बोहाइड्रेट्स की औसत मकदार पाई जाती है 60 से 80%। हयातीन मतलब विटामिन ए की मकदार पाई जाती है कार्ड मछली के जिगर में। हयातीन ई का जिस्म में काम है खून की सुर्ख ज़रात को तोड़ फोड़ से महफूज रखना। हयातीन बे मजमुआ है बहुत सी हयातीन का। पानी में हल पजीर हयातीन है बे और जीम। हयातीन खुद तख्लीक होते हैं आंतों में। सेलुलोज जिस्म में काम करती है कब्ज़ कुशाई का। फ्रक्टोज पाया जाता है सब्ज़ियों और फलों में। ग्लूकोज की शक्कर पाई जाती है सब्ज़ियों में। और 91 से 100% तक कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं चीनी, शक्कर और गुड़ में। कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम हरारत और तवानाई फराहम करता है 4 हरारे। अनाजों और नशास्ता को काबिल हज़म बनाने की ज़रूरत होता है पकाना और पानी में भगोना। सब्ज़ी और ग्लूकोज में शामिल सेलुलोज होते हैं नाकाबिल हज़म। नशास्ता और डिक्स्ट्रेन मुरक्बात हैं कसीर शक्री। यक शक्री मुरक्बात में शामिल हैं सक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स की इकसाम है 3। साख के एतबार से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। हयातीन ए की कमी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं भांजपन और सकात हमल। पानी सिर्फ काम आता है निज़ाम और इंतज़ाम में निज़ाम। और उसके बाद पानी नरम रखता है जोड़ों और पट्ठों को। पानी जिस्म में अहम काम सर अंजाम देता है ग़िज़ा की तहलील करके जुज़्व बदन बनाने में। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है गर्मियों में। पानी कितने सेंटीग्रेड पर उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और जम जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी हवा से भारी होता है 700 गुना। किस बीमारी में मुंह और ज़ुबान का जायका कड़वा हो जाता है? प्लेगरा। नबाताती और हैवानी ग़िज़ाओं में बकसरत मिलता है रेबोफ्लोरिन। हयातीन जीम का काम है केमियाई नाम है स्कॉर्ब एसिड। हयातीन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? परनेशिस एनीमिया। बेरी बेरी की बीमारी किन को लाहक होती है? शेर ख्वार बच्चों को। किन हयातीन की अमूमी खसूसियात और काम यकसा होते हैं? B5, 6 और B12। किस हयातीन की आमतौर पर इंसानों में कमी वाक़ नहीं होती? कोबालामीन। लहमियाती ग़िज़ाएँ बेहतरीन ज़राए हैं थायामीन के लिए। दांत और हड्डियाँ बनती हैं हयातीन जीम से। तुर्श फलों में कौन सा हयातीन पाया जाता है? हयातीन जीम। अच्छे और ताज़ा दूध की पहचान है कि ये गाढ़ा होता है। अंडे के सही होने की पहचान ये है कि पानी में डूब जाए। शोबे सेहत वालों की मेहर लगी होती है ताज़ा और सेहतमंद जानवरों पर।
تازہ گوشت کی پہچان یہ ہے کہ گلابی میل ہو اور خوشبودار ہو۔ جانور جس قدر عمر رسیدہ ہوگا اتنا اس کا جو ہے وہ گلنے میں وہ سخت ہوگا۔ گوشت ہمیشہ خریدیں چھوٹی عمر کے جانور کا۔ زیادہ چیزیں خریدنی ہو تو سبزی منڈی سے خریدیں۔ ذہنی سکون اور پیسے کی بچت عقل مندی سے کی گئی خریداری ہوتی ہے۔ خریداری کے عمل کا انحصار ہے مالی استطاعت پر۔ رقم کے عوض کسی بھی چیز کا حصول خریداری کا عمل کھلاتا ہے۔ آکسیجن کے بعد زندگی کی اہم ترین ضروری ہے پانی۔ پھلوں، سبزیوں اور گوشت میں پانی کی مقدار ہوتی ہے کافی زیادہ۔ خون میں پانی کی مقدار ہوتی ہے 0.92%۔ خراب پانی پینے سے لاحق ہو جاتے ہیں مہلک اور موذی امراض۔ خالص پانی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ صاف، شفاف، بے رنگ اور بے بو ہوتا ہے۔ پانی دو گیسوں کا مجموعہ ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ پانی میں نہیں پائی جاتی غذائیت۔ چقندر کی چٹنی میں مٹھاس کم ہوتی ہے۔ بڑی دعوتوں پر کھانا کھایا جاتا ہے بوفے طریقے سے۔ کھانے کے غیر رسمی انداز میں کھانا پیش کیا جاتا ہے پلیٹ میں ڈال کر۔ رسمی انداز میں مہمانوں کو کھانا پیش کرنے کا کام کیا جاتا ہے بائیں طرف سے شروع کر کے۔ کھانے کے رسمی انداز میں پہلے پیش کیا جاتا ہے سوپ۔ مغربی انداز میں کھانا کھایا جاتا ہے میز پر کھڑے ہو کر۔ مشرقی انداز کے مطابق کھانا کھایا جاتا ہے نہایت سادہ انداز میں دسترخوان بچھا کر۔ کھانا پیش کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ استعمال کرنے والے شخص کے رخ کا۔ میز یا دسترخوان پر جو جگہ ایک شخص کے سامنے آتی ہے کہلاتی ہے کور۔ کھانے کی میز پر پھولوں کی سجاوٹ ایسی رکھنی چاہیے جو کھانوں پر حاوی نہ ہو۔ کھانا جس طریقے سے پیش کیا جائے کہ تمام برتنوں کی وضع اور سائز بالکل یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ مشرقی طریقے میں کھانا پیش کیا جاتا ہے فرش پر دسترخوان بچھا کر۔ کھانا پیش کرنے کے طریقے ہیں 3۔ خوراک کی خریداری میں اہم ترین بات ہوتی ہے غذائیت کے بارے میں علم ہونا۔ ڈبہ اشیاء خریدتے وقت تاریخ میعاد لازمی پڑھیں۔ خوراک کی خریداری کے لیے ضروری ہے چیزوں کا صاف ستھرا اور تازہ ہونا۔ لذیذ پکے کھانے غیر دلکش تاثر پیدا کرتے ہیں رنگوں کی یکسانیت کی وجہ سے، اور ہر خلے کی زندگی کا انحصار ہے پروٹین پر۔ پروٹین کا لفظ نکلا ہے یونانی زبان سے۔ گوشت کو استعمال کرنا چاہیے ہفتے میں 2 سے 3 بار۔ غذائی اجزاء کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے ثابت اناج میں۔ سلاد کی صورت میں سبزیوں کا استعمال کیا جاتا ہے گاجر، مولی، سلاد کے پتے، ٹماٹر اور کھیرے وغیرہ۔ دالوں کو ملا کر پکایا جائے تو غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ حیاتین انڈے کا نعمہ بدل ہے۔ لحمی غذائیں چاول، چینی، آلو میں بکثرت پائے جاتے ہیں کاربوہائیڈریٹس۔ دہی اور لسی میں غذائیت پائی جاتی ہے دودھ کے برابر۔ خوراک کے کل گروہ ہیں 3۔ غذا کا جسم میں اہم ترین کام ہے قوت توانائی۔ خوراک کے کل غذائی اجزاء ہیں 6۔ متوازن غذا کے حصول میں مانع عوامل ہیں غذائی توہمات اور لا علمی۔ خوراک کا انتخاب کرنا چاہیے غذائی گروہوں میں سے۔ اچھی صحت حاصل ہوتی ہے متوازن غذا سے۔ ہر شخص کی غذائی ضروریات ہوتی ہے دوسرے سے مختلف۔ اعلیٰ حیاتیاتی قدر والے پروٹین کھلاتی ہیں گوشت، دودھ، پنیر، دہی، لسی، انڈے اور ان سے بنی ہوئی چیزیں۔ جو روغنی غذائیں مجمع نہیں ہوتی وہ کھلاتے ہیں غیر سیر شدہ۔ وہ روغنی غذائیں جن میں ہائیڈروجن شامل کرنے کی گنجائش نہ ہو کہلاتے ہیں سیر شدہ روغنیات۔ چکنائی کے ٹھوس یا سیال ہونے کا انحصار ان میں موجودگی پر ہے کاربن آکسیجن کے مطابق ہائیڈروجن سے۔ چند روغنی غذائیں عام درجہ حرارت پر ملتی ہیں ٹھوس اور جمی ہوئی۔ ہر روغنی غذا مرکب ہے 2 اجزاء کا۔ لازمی امینو ایسڈ حاصل کیے جاتے ہیں خوراک سے۔ بالغوں کی خوراک میں حراروں کی کل مقدار لحمیات حاصل ہونی چاہیے 10 سے 12%۔ کس غذا کی زائد مقدار جسم میں ذخیرہ ہوتی ہے؟ روغنی غذائیں۔ پیچس اور دست کی وجہ سے جسم میں پیدا ہوتی ہے ناعبیدگی۔ پروٹین کی کمی سے پیدا ہونے والی سوجن کا نام ہے ایڈیما۔ لحمیات کی کمی کی صورت میں پانی جمع ہونے لگتا ہے خلیات میں۔ پروٹین والی غذا جسم میں ڈیش کا متوازن رکھتی ہے تیزابیت اور حساسیت کو۔ پروٹین کا اہم کام ہے نئی بافتیں بنانا۔ پروٹین جسم کے خلیات میں پیدا کرتی ہے تعمیر و مرمت۔ پروٹین کی بہتر ترین مثال ہے انڈے کی سفیدی۔ پروٹین جسم کے لیے کام کرتے ہیں خلیات کی تعمیر کا۔ غیر سیر شدہ روغنیات ہیں سرسوں، بنولے اور سورج مکھی کا تیل۔ ریکٹس کی بیماری عموماً پائی جاتی ہے بچوں میں۔ دانت اور ہڈیاں کمزور پڑ جاتے ہیں کیلشیم اور فاسفورس سے۔ کن 2 نمکیات کی جسم میں کام مشترک ہے کیلشیم اور فاسفورس کا؟ کن 2 اجزاء کی جسم میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے کیلشیم اور حیاتین دال کی سیال بافتیں بنانے کے لیے نمکیات درکار ہیں کلورین، سوڈیم اور آیوڈین۔ ٹھوس بافتوں کو بنانے کے لیے نمکیات درکار ہیں کیلشیم اور فاسفورس۔ نرم بافتیں کھلاتی ہیں گوشت، پوست، دودھ اور اعصابی بافتیں۔ نمکیات جسم میں کام کرتے ہیں جسم کی تعمیر کے لیے بنیادی اجزاء کا۔ جسمانی ڈھانچے کی تعمیر مکمل ہوتی ہے معدنی نمکیات سے۔ کاربوہائیڈریٹس کے بعد بہتات میں استعمال ہونے والی غذائیں ہیں چکنائی۔ چکنائی کی کمی سے ظاہر ہوتی ہے کھردری اور زخمی جلد۔ چکنائی جسم میں جذب کرنے میں مدد دیتی ہے مختلف حیاتین۔ غیر سیر شدہ روغنیات کو سیر شدہ بنانے کے لیے کون سی گیس استعمال ہوتی ہے؟ ہائیڈروجن۔ موٹاپا بیماریوں کا باعث بنتا ہے دل کی
کس غذا میں چکنائی بالکل موجود نہیں ہوتی؟ تازہ پھلوں میں، میدے میں دیر سے ہضم ہوتے روگنی غذائیں، سیال اور روگنیات کو ٹھوس بنانے کے عمل کو کہتے ہیں ہائیڈروجن اندازی، کھانا پسند کے مطابق نہ ہو تو چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، آلو کچھ حد تک فراہم کرتے ہیں حیاتین جیم، موسمی غذاؤں کے محفوظ کرنا چاہیے اگلے موسم کے لیے، ناشتے میں زیادہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، دن کے ابتدائی حصے میں مشقت کرنے والوں کے لیے حراروں کی ضرورت میں کمی بیشی ہو کیوں کر ممکن ہو کام کی نوعیت کے مطابق، رات کے کھانے میں کل حراروں سے کتنے فیصد حرارت لینے ضروری ہیں 0.4، دوپہر کے کھانے میں کل حرارت سے کتنے فیصد درکار ہیں 0.35، ناشتے میں کتنے فیصد حرارت لینے چاہیے 0.25، دن بھر کے مطلوبہ حرارت کو حاصل کریں دن بھر کی خوراک پر تقسیم کر کے۔ فہرست طعام کی ترتیب سے مراد ہے خوش ذائقہ اور غذائیت سے بھرپور غذا، آئوڈین ضروری ہے تھائرائڈ نامی غدود کے لیے، کن لوگوں کو زیادہ کیلشیم درکار ہوتا ہے؟ بچوں، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو، جسم کی ہڈیاں کھوکھلی اور بھروی ہو جائیں بیماری کھلاتی ہے آسٹروپوروسس، حمل کے پہلے 3 ماہ میں آئوڈین کی کمی ظاہر کرتی ہے، ذہنی پسماندہ بچہ، خون میں سرخ ذرات دوبارہ تعمیر ہو جاتے ہیں 120 دن میں، سر درد، آنکھوں کا پیلا پن، سیاہ ہلکے نشانیاں ہیں انیمیا کی، جسم میں فولاد کی کمی کی وجہ ہو سکتی ہیں 3، گوشت کو گلانے کے لیے ہمیشہ رکھیں ہلکی آنچ پر، انڈوں کو ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے پکائیں ہلکی آنچ پر، انڈوں کی مخصوص خاصیت یہ ہے کہ جوڑنے کا عمل اور غذائیت کے اعتبار سے مکمل غذائے دودھ، اناجوں کو پکانے کی ضروری ہے دھونا اور بھگونا، پکوڑے، سموسے، چپس کے لیے گہرے روغن کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ سبزیاں گل جاتی ہیں اپنے ہی پانی میں، تازہ پھل اور سبزیاں بہترین ماخذ ہیں نمکیات اور حیاتین کے لیے، تلتے وقت چکنائی کو گرم کریں ہلکی آنچ پر، خشک پکوائی میں شامل ہے پانی اور بھاپ کے بغیر۔ استخراجی طریقے سے پکوائی تر اور خشک طریقہ، 1 کپ چاول پکنے کے بعد ہو جاتا ہے مقدار میں دگنا، سبزیاں اور گوشت کا پکانے سے حجم میں کم ہوتی ہیں، ہر کھانے میں وقفہ ضروری ہے 5 گھنٹے، رات کا کھانا کھانا چاہیے سونے سے 2 گھنٹے پہلے، حیاتین نمکیات حاصل کرنے ضروری ہیں، کچی سبزیاں اور پھلوں کے استعمال سے پھلوں اور سبزیوں کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، آلو، بیگن، کیلا، سیب، ڈریسنگ وہیل کارآمد چیز ہے نشان لگانے کے لیے، کٹائی میں استعمال ہونے والے آلات ہیں کینچی، گز اور چاک، مشین پر مہارت کا مطلب ہے مشین کو چلانا اور قابو میں رکھنا، گلے پر ترچھی پٹی لگاتے ہوئے پٹی کو بالکل نہ کھینچیں، لباس کی سلائی میں درست ہونا ضروری ہے، تانے بانے کا، قمیض کی لمبائی لی جاتی ہے ناپ کر، کمر کپڑے کی لمبائی کی طرف سرے کھلاتے ہیں کنی، کپڑے کی وہ سم جو نہ لمبائی کی طرف ہو نہ چوڑائی کی طرف کہلاتے ہیں ترچھان، کام اچھا اور جلدی کرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کا اپنی جگہ موجود ہونا، ہر چیز کے لیے جگہ ہونا، اچھی کٹائی کا اہم جزو ہے کینچی اور سوئیاں، سلائی سیدھی کرنے کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے 1-2 ہفتے، مشین ایسی جگہ رکھیں مناسب روشنی بلب کا جہاں انتظام ہو، مشین کے پرزوں کی واقفیت حاصل کی جاتی ہے وقت اور پیسے کی بچت کے لیے، ہاتھ سے چلنے والی مشین کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ لے جا کر استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کی ایم سی کیوز ہیں جو آپ لوگ جو ہیں انشاءاللہ ان کو تیار کریں، آپ کا پیپر جو ہے اسی میں سے آ جائے گا، باقی جو ہے شارٹ کویسچن لانگ کویسچن جو ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور انگلش کا پیپر جو ہے وہ آلریڈی شیئر ہو چکے ہیں گیسٹ پیپر، تو وہ بھی آپ سیکنڈ ایئر انگلش گیسٹ بائی HBSA ایجوکیشن لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں، کوئی بات سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، چینل پر نیو ہے تو لازمی چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔